بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔ کتاب شرح باب ہدی اشر، سبق نمبر 76، فصل ششم، امامت کے حوالے سے 11ویں گفتگو ہے۔ الاول انه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الامر على البيعة معصية قادحة في امامته۔ گفتگو اس میں تھی کہ اجماع ہے کہ تعیین اور منصوص من اللہ یا مولا متقیان علی بن ابی طالب ہو سکتے ہیں یا حضرت ابوبکر۔ تو عرض کی تھی کہ اب ہم ثابت کریں گے کہ حضرت ابوبکر منصوص من اللہ نہیں تھے، اور چونکہ یہ منصوص من اللہ نہیں تھے لذا مولا متقیان منصوص من اللہ ہے۔ اس کے لیے چند وجوہات انہوں نے ذکر کی تھی۔ الاول، ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر لو کانا انہ لو کانا منصوص علیہ، اگر حضرت ابوبکر منصوص من اللہ ہوتے، ان کے بارے میں نص موجود ہوتی، لکانا توقیف الامر علی البیع، تو ان کے معاملے کو، ان کی خلافت کو موقوف کرنا بیعت پہ معصیت ہوتی، گناہ ہوتا، کہ قادحۃ فی امامت ہی، جو ان کی امامت اور ان رہبری کے لیے قادح ہے، صحیح نہیں ہے۔ جب نص موجود ہے تو بیعت کی ضرورت نہیں تھی، بس بیعت کے معاملے کو کیوں زیادہ بیان کیا گیا، لہذا معاملہ خلافت کو بیعت پہ موقوف کرنا یہ واضح معصیت تھی، لذا منصوص نہیں ہے۔ الثانی، دوسرا، انہ لو کان منصوصا علیہ، اگر حضرت ابوبکر ان کے بارے میں کوئی نص موجود ہوتی، لذکر ذالک، تو خود حضرت ابوبکر اس کو ذکر کرتے، وادعاہ فی حال بیعتہ، اور اپنی بیعت کے وقت اس کا دعویٰ کرتے کہ میرے پاس نص موجود ہے، او بعدہا، یا بیعت کے بعد اس کا کبھی ذکر فرماتے، او قبلہا، یا اس سے پہلے، اذ لا عطر بعد عرف لیکنہ لم یدع ذلک، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے، انہوں نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس نص ہے۔ فلم یکونوا منصوصا علیہ، بنابر حضرت ابوبکر منصوص من اللہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ الثالث، تیسری وجہ اور تیسری دلیل یہ کہ انہ لو کان منصوصا علیہ، اگر حضرت ابوبکر منصوص ہوتے، لکانت استقالتہم من الخلافہ، ان کا خلافت سے روگردانی کرنا، فی قول، اپنے اس قول کے ساتھ، اقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم من اعظم المعاصی، کہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دیجئے، میں اچھا نہیں ہوں، در حالانکہ علی تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی علی مجھ سے بہتر ہیں۔ تو پس جب خداوند عالم نے ان کو امام بنایا تھا تو انہیں یہ فکر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، من اعظم المعاصی، یہ تو بہت بڑی معاصیات میں سے ہوتا، گناہ ہوتا بہت بڑا، کیوں؟ اذ ہوا رد علی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ خلافت سے ان کا روگردانی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ٹکرانا ہے۔ فیکون قادحا فی امامتہ، بس یہ قدح ہے جناب کی امامت میں، بنابر منصوص من اللہ نہیں ہے۔ الرابع، چوتھی دلیل اور چوتھی وجہ، انہ لو کان منصوصا علیہ، اگر حضرت ابوبکر منصوص ہوتے، ان کے بارے میں کوئی نص ہوتی، لما شک عند موتہ فی استحقاقہ الخلافہ، تو اپنی موت کے وقت استحقاق کے خلافت میں شک نہ فرماتے، لیکنہ شکا، لیکن انہوں نے شک کیا اپنی خلافت کے حوالے سے، تو قال، کہ انہوں نے یہ کہا، یا لیتنی کنتو سألت رسول اللہ، اے کاش میں رسول خدا سے پوچھ لیتا، حل
حل للانصار فی هذا الامر حق ام لا، کہ انصار کے پاس بھی حق کے خلافت ہے یا نہیں، هذا الامر یعنی خلافت۔ الخامس، پانچویں وجہ اور پانچویں دلیل، انہ لو کان منصوصا علیہ، اگر حضرت ابوبکر منصوص من اللہ ہوتے، لما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالخروج مع اسامہ بن زید، تو رسول خدا انہیں حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ جنگ کے لیے جانے کا نہ فرماتے، حکم نہ دیتے۔ کیوں؟ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیلا، کیونکہ جناب رسول خدا مریض تھے، وقد نعید الیہ نفسہ، اور ان کی روح قبض ہونے والی تھی، حتیٰ قال، جہاں تک کہ جناب نے خود ارشاد فرمایا، نعید الی نفسی، ہماری روح قبض ہونے والی ہے، ویوشک ان اقبض، اور قریب ہے کہ ہماری روح قبض ہو جائے، لأنہ کان جبرائیل، کیسے جناب کو پتہ چلا؟ جناب فرماتے کیونکہ جناب جبرائیل یعارضنی بالقرآن کل سنۃ مرتن، جناب جبرائیل ہر سال ایک مرتبہ ہم پہ قرآن مجید پیش کرتے، وَأَنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ السَّنَةَ مرتين، اس سال انہوں نے 2 مرتبہ قرآن مجید ہمارے لیے پیش کیا، لہذا قریب ہے کہ ہماری روح قبض ہو جائے۔ خوب، فَلَوْ كَانَ وَالْحَالُ هَٰذِهِ، بس اگر جناب کی حالت اس طرح تھی، والامام ہوا ابو بکر، اور اگر امام ابو بکر ہوتے، لما امرہ بالتخلف عنہ، تو ان کو تخلف کا حکم نہ دیتے، لیکنہ صلی اللہ علیہ وآلہ حث علی خروج الکل، درحالہ کہ رسول خدا نے تمام کو ابھارا کہ نکل جائیں، چلے جائیں، اور جناب اسامہ بن زید کے لشکر میں شامل ہوں، حتیٰ ولعن المتخلف، اور فرمایا کہ جو بھی اسامہ بن زید کے ساتھ نہ جائے اس پہ خدا کی لعنت ہے، وانکر علیہ، اور اس بات کا انہوں نے انکار کیا، لما تخلف عنہم، جنہوں نے بھی اس جیش اسامہ سے تخلف کیا، ان سے رنجیدہ خاطر ہوئے۔ السادس، چھٹی وجہ اور چھٹی دلیل، انہ لا واحد من غیر علی علیہ السلام من الجماعہ، مولا متقیان کے علاوہ کسی نے بھی صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے بھی، وہ صحابہ اور وہ جماعت کہ الذین ادعیت، کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا، لہم الامامہ، امامت کا، یصلح لہا، ان میں سے کوئی بھی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتے مولا متقیان کے علاوہ، فتعین ہوا علیہ السلام، بس جناب مولا متقیان ہی اس رسالت کی، اس امامت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اما الاول، اور وہ جو ہم نے پیش کیا تھا کہ جناب کے علاوہ باقی تمام ظالم ہیں، وہ کس وجہ سے ہم نے بیان کیا، مولا متقیان کے علاوہ باقی تمام افراد ظالم ہیں، وہ کس وجہ سے ہم نے ذکر کیا، فَلِأَنَّهُمْ كَانُوا ظَلَمًا لِتَقَدُّمِ كُفْرِهِمْ، کیونکہ یہ تمام افراد پہلے کافر تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور کفر کو خداوند عالم نے ظلم قرار دیا ہے، لہذا یہ ظالم رہے، یعنی کافر رہے۔ خوب، لہذا فلا ینالم عہد الامامہ، اور امامت کا عہد ایسے افراد تک نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے ذرا برابر بھی ظلم کیا ہو۔ کیوں؟ لقولہ تعالی، خداوند عالم کے ارشاد گرامی، لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہد یعنی عہد امامت ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، اور کفر اور شرک کے ظلم ہے۔ یہاں تک مولا متقیان کی امامت کی بحث اختتام تک پہنچی، انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جناب مولا متقیان کے بعد باقی آئمہ، تو اس حوالے سے جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال ثم من بعد والدہ الحسن، علی بن ابی طالب کے بعد ان کے بیٹے حسن علیہ السلام امام ہیں، ثم الحسین علیہ السلام، ان کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام ہیں، ثم علی بن الحسین، ان کے بعد علی بن الحسین زین العابدین امام ہیں،
ثم محمد بن علی الباکر، اس کے بعد محمد بن علی کہ جنہیں باکر فرمایا جاتا ہے علیہ السلام. ثم جعفر بن محمد الصادق، ان کے بعد جناب جعفر صادق ہے علیہ السلام. ثم موسیٰ بن جعفر الکاظم، ان کے بعد موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام امام ہیں. ثم علی بن موسیٰ الرضا، ان کے بعد جناب علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام امام ہیں. ثم محمد بن علی الجواد، جناب امام محمد تقی علیہ السلام امام ہیں. ثم علی بن محمد الہادی، امام علی نقی علیہ السلام امام ہیں. ثم الحسن بن علی العسکری، ان کے بعد جناب امام حسن عسکری علیہ السلام امام ہیں. ثم محمد بن الحسن، اس کے بعد جناب محمد بن حسن صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ، یہ امام ہیں. بنص کل سابق منہم علی لاحق، ان تمام کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کی یہ ہے ان میں سے ہر ایک امام نے، سابق امام نے اپنے لاحق امام پہ نص بیان فرمائی ہے. جب مولا متقیان کا امام ہونا ثابت ہو چکا تو انہوں نے خود بطور نص فرمایا کہ میرے بعد حسن امام ہے، اور امام حسن نے اپنے بعد بطور نص فرمایا کہ میرے بعد امام حسین امام ہے. اسی طریقے سے ہر سابق امام نے نص فرمائی ہے اپنے بعد والے امام پہ، ایک دلیل. دوسری وبالادلۃ السابقہ، سابقہ وہ تمام ادلہ جو جناب مولا متقیان کے حوالے سے یہ بیان فرمائی گئی ہیں، وہ تمام ادلہ بھی ہر ایک امام پر ایک بہترین دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جن کی وضاحت انشاءاللہ جناب شارح مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.